فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 24ویں رکوع کی، اور آخری آیت کی تلاوت دانستہ میں نے چھوڑ دی اس لیے کہ وہ آیت سجدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوران درس اس کا جب بیان ہوگا تو وہ سجدہ واجب تو ہوگا، لیکن یہ کہ اپنے گھر جا کر یا جو حضرات بھی یہاں بھی کر سکتے ہیں سجدہ آخر میں کر لیں گے۔ اس سورہ مبارکہ پر چونکہ آج آخری ہماری گفتگو ہے لہذا چند باتیں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے۔ مکی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ انعام، سورہ اعراف۔ سورہ انعام اس اعتبار سے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے موعظت، نصیحت، یاد دہانی، اور سورہ اعراف اس اعتبار سے کہ تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے ان بڑے بڑے دنوں کے حوالے سے عبرت، نصیحت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیا جن کی طرف اپنے عظیم رسولوں کو بھیجا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ مکی صورتوں میں بہت ہی خوبصورت صورت ہے، بہت طویل صورت ہے، اور خاص طور پر اس دور کا جو اصل شرک تھا، بت پرستی، اس کی نفی جس اعتبار سے کی گئی ہے، خصوصاً آج کی آیات جو ہم پڑھیں گے اس میں بھی بالکل نئی ڈائمنشن سامنے آئے گی۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک اجمالی تجزیہ آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجیے، جو حضرات بھی ان محافل درس میں شریک ہوتے رہے اور باقاعدگی سے ہوتے رہے، تاکہ آج آخری جو اس میں درس ہو رہا ہے تو اس کا کم سے کم ایک ہیولہ جو ہے، ایک اس کا پرنٹ آپ کے ذہن میں موجود ہو۔ اس سورت کا پہلا رکوع جو ہے بہت ہی شاہانہ اندازی کلام ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں فرمان الہی، یہ فرمان ہے جس طرح کسی بادشاہ کا، اللہ تعالیٰ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لہذا اس کا فرمان، فرمان شاہی، تو آغاز کلام جو ہے اس کا بہت ہی شاہانہ ہے، پہلا رکوع اس پر مشتمل۔ دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے وہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا۔ مصحف میں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی یہ قصہ آیا اور خاصی تفصیل کے ساتھ آیا، لیکن جتنی شرح و بسط کے ساتھ، جتنی تفسیر کے ساتھ ان دو رکوع میں بیان ہوا پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ اور اس میں خاص طور پر شیطان کا وہ کردار کہ اس نے وسوسہ اندازی کی، جس کے نتیجے میں جو جنت کی ایک خاص خلعت انہیں اڑھائی گئی تھی، پہنائی گئی تھی، وہ ان سے سلب کر لی گئی اور انہیں فوراً اڑیانے کا احساس ہو گیا۔ چوتھا، پانچواں اور چھٹا رکوع وہ ہیں کہ جو جسے آپ کہیے کہ وہ تذکیر بآلاء اللہ بھی اس میں ہے، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے بھی موعظت ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، اور پھر خاص طور پر اصحاب اعراف کا ذکر، اس لیے کہ حضور کا وہ خطبہ میں نے بارہا آپ کو سنایا، مکی دور کے بالکل ابتدائی دور کا خطبہ ہے، جس کے آخری الفاظ حضور کے یہ ہیں وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ یہ دنیا کی عارضی زندگی ختم ہونے کے بعد جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں دو ہی انجام ہیں، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، یا پھر ابدی دوزخ ہے، جہنم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی درمیان کی شے نہیں ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں اصحاب اعراف کا ذکر کیا گیا۔ جب وہ رکوع ہم پڑھ رہے تھے تو بہت سی احادیث میں نے آپ کو ضمن میں سنائی تھی، اور صحیح احادیث ہیں کہ جن میں ایسے اصحاب کے جن کی نیکیاں اور بدیاں، برائیاں اور خیرات و حسنات برابر ہوں گے، ان کو کچھ عرصے کے لیے ایک ایسی جگہ پر رکھا جائے گا جہاں وہ بیک وقت جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کریں گے۔ اور اس میں جو مکالمہ ہوا ہے اصحاب اعراف کا ان لوگوں کے ساتھ جو اہل جہنم تھے اور ان کے ساتھ جو اہل جنت ہے، وہ بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ تو یہ واحد مقام ہے کہ جہاں گویا کہ ایک تیسرے گروپ کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن وہ عارضی ہے، اور وہ الفاظ یہاں موجود ہیں کہ ان کے دل میں بھی یہ شدید خواہش ہوگی کہ انہیں بھی اہل جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو یہ چوتھا، پانچواں اور چھٹا رکوع جو ہے ان موضوعات کے اوپر بہت ہی عمدہ بحث ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اصحاب اعراف کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے علاوہ اور کہیں قرآن میں موجود نہیں۔ پھر 8ویں رکوع سے ذکر شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت شعیب ہیں، ان تمام قوموں کے احوال و واقعات۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ اصل میں وہ سمبل قومیں ہیں، اگرچہ حضرت آدم سے لے کر دم تک، دم سے مراد تو اگرچہ آج کا دن ہے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو دورانیہ ہے تقریباً 15، 16، 17 ہزار برس، اس دوران میں کتنی ہی قومیں ہلاک و برباد کی گئی۔
یا ہڑپا کے نزدیک جو آپ کو کھنڈرات ملتے ہیں، اسی طرح پومپیائی کے نزدیک جو بہت بڑے جو آپ کو ملے ہیں، سراغ ملے ہیں کہ زمین کو جب کھودا گیا تو کہیں تہ کے اندر جا کر ایسی قوموں کے جو بڑی متمدن تھی، بڑی مہذب تھی، ان کے ہاں پوری جس تو آپ کہیے آباد کاری کا نظام موجود تھا، ان کے ہاں سیوریج سسٹم موجود تھا، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، یا تو آسمان سے کوئی پتھروں کی بارش ہوئی ہے، یا یہ کہ کوئی آتش فشاں پھٹا ہے اور اس کا جو لاوا تھا اس کے اندر وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ یہ بے انتہا قومیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں نہیں، لیکن یہ کہ قرآن بار بار ذکر کرتا ہے صرف موعظت کے لیے، عبرت کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تا آ کے 8ویں رکوع سے لے کر اور 12ویں رکوع تک 5 رکوع مسلسل ہیں کہ جن میں ان 5 رسولوں کا ذکر ہے۔ پھر 13ویں سے 21ویں رکوع تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کسی شے کے اعادے کی ضرورت نہیں، ہماری کئی جو ہے یہاں کی مجالس انہی موضوعات کے اوپر صرف ہوئی ہیں کہ جن میں ہم نے ان رکوعوں کا مطالعہ کیا جس میں بہت تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب آئیے اختتامی آیات کی طرف۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ طویل مکی صورتوں کی ابتدائی اور آخری آیات خصوصی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، تو جو مضمون ہم پڑھ رہے تھے اس میں خاص طور پر ان کے ایک ایسے شرک کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے تو میاں اور بیوی دونوں مل کر جو ہے پورے دل کے گہرائیوں سے اللہ کی جناب میں دعا پیش کرتے ہیں کہ اے پروردگار اگر تو نے ہمیں صالح اولاد عطا کر دی، بھلی چنگی صحت مند، ہر عیب سے پاک، تو ہم تیری شکر گزاری کی روش اختیار کریں گے۔ اس سے کہ ظاہر ہے یہ نیچرل فینومینن جو ہے اس کے اوپر انسان کا تو کوئی بس نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر وہ پریگننسی کا آغاز ہوا تو اینڈ تک کا معاملہ کل کا کل گویا کہ اللہ کا امر کن ہے، اور کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ ڈیوریشن پوری بھی نہیں ہو پاتی اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام خوف اور اندیشے انہیں لائق رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ آج تو بہت ہی عمدہ میٹرنیٹی کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن اس دور میں تو وہ اس قسم کی نگہداشت کی موجود بھی نہیں تھی، لہٰذا اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہوگا کہ جہاں کی کمپلیکیشن ہو گئی تو ممکن ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے، بچہ مردہ پیدا ہوا، تو پورے خلوص دل سے دعا کرتے تھے، اے پروردگار لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے پروردگار اگر تو نے ہمیں بھلی چنگی صحت مند اور ہر عیب سے پاک اولاد عطا فرما دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ظہور فرماتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اچھی اولاد عطا کر دیتا ہے، صحت مند بھی ہے، کوئی عیب بھی نہیں ہے، کسی نقص سے بھی پاک ہے، تو اب فوراً جو ہے اللہ کے ساتھ وہ شرک کرنے لگتے ہیں، اسے منسوب کرتے ہیں اپنی کسی دیوی یا دیوتا کی طرف۔ یہ ان کی گویا کہ جسے آپ کہیے کہ ان کے اندر یہ شے اتنی رچی بسی ہوئی ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے دعا، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے اور اس مشکل سے نکال دیتا ہے تو فوراً جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ مضمون جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، قرآن حکیم میں بہت سے اور مقامات پر بھی بیان ہوا۔ اب آئیے آج کی آیات کی طرف۔ یہ مضمون چل رہا تھا اور اسی ضمن میں ان کو گویا کہ اس جانب بھی راغب کیا گیا کہ یہ تم اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہو، جن کے تم نے آنکھیں بھی بنا دی ہیں، جن کے بہت ہی مضبوط جو ہے قوی توانا بازو بھی بنا دی ہے، جن کی بڑی موٹی موٹی ٹانگیں بھی تم نے بنا دی، کان بھی اس میں موجود ہے، ناک بھی لگا دی ہے، کیا ان کے اندر کوئی اختیار ہے؟ یہ تو اپنی مدد کے لیے بھی جو ہے اس سے قاصر ہے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اور جس کے لیے بہترین مثال جو ہے سورہ حج کا آخری رکوع ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، بڑے غور سے کان لگا کر اس کو سنو۔ یہ ہستیاں جسے تم نے اللہ کا کے ساتھ ان کا شریک ٹھہرا لیا ہے، جنہیں اپنا خدا سمجھتے ہو، یہ تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے سامنے جو حلوے مانڈے پڑے ہیں ان میں سے کوئی شے لے جائے اور ان کے منہ پر بنبنانے لگے تو یہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے کہ ان مکھیوں کو اپنے سامنے سے ہٹا سکے اور ان سے حاصل کی ہوئی چیز کو واپس لے سکے۔ ان کو تم نے اپنا معبود قرار دے دیا، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ تو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً وہ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جنہیں تم بزوں میں خیش اپنا خدا سمجھتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح اللہ کے بندے تھے، اللہ کی مخلوق تھی۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں، تم سمجھتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسا کہ اہل عرب کا شرک جو ہے قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی اور رسولوں میں سے دو ایسے گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کسی شے کو اس کی طرف منسوب کر لینا، لم یلد ولم یولد، یہ تو گویا کہ بہت بڑا الزام ہے اور عریاں ترین شرک میں سے ایک شرک ہے۔ اسی طرح بہت سے جنات ایسے ہیں کہ جن کو تم نے جو ہے شریک قرار دے دیا، ان کے سامنے جو ہے ان کے ناموں کے ساتھ تم دعائی دیتے ہو، استمداد کرتے ہو۔ اور پھر یہ کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے اگر کوئی بزرگ اور اولیاء اللہ میں سے ہو گزرے تو ان کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ نے خدا اختیارات دے دیے اور ان کی قبروں کے اوپر جا کر منتیں مانگتے ہو، نظریں نذرانے چڑھاتے ہو۔ یہ تمام کون ہیں؟ عباد امثالکم، یہ تمام مخلوق تھے تمہاری طرح، اللہ ہی کے بندے تھے۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تو ذرا ان کو پکارو، ان کی دعائی دو تو انہیں چاہیے کہ تمہاری پکار سنیں، استجابت کریں، ان کنتم صادقین، اگر واقعتاً تم سچے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ آیت بھی ہم نے پہلے پڑھی اور آگے پھر اس کا یاد آ جائے گا کہ اگر تم ان کی طرف دیکھتے ہو، انہیں پکارتے ہو کسی رہنمائی کے لیے، تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہے اور تم جا کر ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہو کہ اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کی جائے، تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس کہاں سے ایسے اسباب آ گئے کہ تمہاری رہنمائی کر سکیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے وہ پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے وہ ہاتھ ہیں کہ جو کسی شے کو اپنی گرفت میں لیتے ہوں، جس کو پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی وہ آنکھیں ہیں کہ جس سے وہ بصارت کا کام لیتے ہوں، دیکھنے والی آنکھیں، سمکھی آنکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ جن سے وہ سنتے ہوں؟ یہ تمام ظاہری چیزیں تو تم نے بنا دی، یہ تمہاری فنکاری ہے، خواہ تم نے تراشا ہو کسی پتھر کو اور اس میں سے کسی دیوتا یا کسی جو ہے اس کی دیوی کا مجسمہ جو ہے تیار کر لیا ہو، خواہ تم نے مٹی کا گارا بنا کر اس سے کوئی مجسمہ جو ہے وہ استادہ کر لیا ہو، تم نے یہ ظاہری اعضاء تو پورے کے پورے بنا دیے۔ تو اس میں بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ طنز بھی ہے اس میں، کہ تم نے ان کے ہاتھ بھی بنائے ہیں لیکن کسی شے کو پکڑ نہیں سکتے، تم نے ان کی ٹانگیں بنا دی لیکن چل نہیں سکتے، تم نے ان کی آنکھیں بنا دی لیکن دیکھ نہیں سکتے، تم نے ان کے کان بنا دیے لیکن سن نہیں سکتے۔ گویا کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کچھ اپنی عقل کا ماتم کرو کہ کیا یہ چیزیں تمہاری خدا ہو سکتی ہیں، ان کے سامنے تم حاجت روائی کر سکتے ہو؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے پکار لو اپنے تمام شریکوں کو، یہ جتنے جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ انہیں خدائی اختیارات دیے گئے، ان تمام کو اپنی مدد کے لیے پکار لو، ثُمَّ كِيدُونِ، اور اس کے بعد میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو چل لو، فَلَا تُنظِرُونَ، اور اپنی دانش میں مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یہ اصل میں یہاں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف کہ یہ حضور کو بہت ہی بار بار خبردار کرتے تھے کہ آپ جو ہمارے خداؤں کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو، ان کی جو نفی کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی عتاب آپ کے اوپر آ کر پڑے، جیسے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دے دیا، ان کا ڈراوا دیتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو خوفزدہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ ممکن ہے ان میں سے کوئی جو ہے کسی کی پھٹکار آپ کے اوپر پڑ جائے اور پھر آپ کا جو ہے دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہی بات کہ جو اصلاً اللہ کے لیے منسوب کی جانی چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ کے عتاب میں آ گیا تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی اور ایسی شے نہیں ہے کہ جو اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ یہی بات وہ اپنے معبودوں کے بارے میں کہتے تھے، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے نبی آپ کو خوفزدہ کرتے ہیں اپنے معبودوں سے، اپنے خداؤں سے، کہ ہم ان کی پھٹکار کہیں آپ پر نہ پڑ جائے، ان کی پکڑ آپ کے اوپر نہ آ جائے، ان کا کوئی غصہ اور ناراضگی اور عتاب آپ کے لیے نہ ہو جائے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو فرمایا ثُمَّ كِيدُونِ، تم سب مل جل کر زور لگا لو اور میرے خلاف جو پلاننگ کرنا چاہتے ہو کر لو، جو مکر جو چال تم اختیار کرنا چاہتے ہو کر لو، فلا تنظرون، اور مجھے قطعاً مہلت نہ دو۔ اور آگے گویا کہ اب وہاں خالی جگہ چھوڑ دی گئی، اس کا انجام کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ ان کی کوئی حقیقت ہو تو کچھ کریں گے نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے رکوع میں ہم نے وہ آیات بھی پڑھی تھی کہ جس میں فرمایا گیا تھا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانوں اور جنات میں سے بہت بڑی اکثریت ہے کہ جس کو تیار کیا ہے جہنم کے لیے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، وہی چیزیں کہ جن کا ذکر اس آیت میں ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی تھی، اس کا ذکر وہاں کیا گیا کہ ان انسانوں کو دل تو ہم نے دیے لیکن سوچ و فکر سے، غور و فکر سے عاری ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں آنکھیں دی لیکن دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان دیے لیکن سننے کا، جو اصل حق بات کو سن کر قبول کرنا ہے اس کا کام نہیں لیتے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپایوں اور مویشیوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ انہی چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا، لیکن نوٹ کیجئے قلب کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں کیا کہا گیا؟ کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں؟ ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ جو کسی شے کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے پکڑتے ہوں؟ کیا ان کی آنکھیں وہ ہیں کہ جو دیکھنے والی ہوں؟ کیا ان کے کان وہ ہیں جو سننے والے ہوں؟
لیکن یہاں قلب کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ قلب ایک باطنی حقیقت ہے جس کا کوئی تعلق ایسی چیزوں سے نہیں ہے جو انسان ظاہر میں کسی شے کو دکھا سکے، جبکہ انسانوں میں سے عظیم اکثریت جو خالصتاً حیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کر رہی ہے، وہاں سب سے پہلی چیز قلب ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، وہ ایک باطنی حقیقت ہے کہ جو انسان کی کسی شے پر مشاہدہ کرنے کے بعد اس کے ذہن کو اپنے خالق اور مالک کی طرف اس ڈائیورٹ کرتی ہے، اس کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے ظاہر میں سے تو ہر شے پوری پوری بنا دی، بہت ہی قوی اور توانا بازو بھی بنا دیے، ٹانگیں بھی بنا دی، کان بھی بنا دیے، آنکھیں بھی بڑی موٹی موٹی بنا دی، لیکن ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے کسی کام آ سکے، نہ ان کے نہ تمہارے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا ولی جو ہے وہ تو اللہ ہے، میرا حمایتی تو اللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہاری ساری خدائی بھی جمع ہو جائے، تمہارے تمام معبود جمع ہو جائیں اور مجھے مل جل کر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ میرے رب کا اذن نہیں ہوگا۔ تو ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی میرا حمایتی تو اللہ ہے کہ جس نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اس سے پہلی آیت میں چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ تمام کو جمع کر کے میرے خلاف زور لگا لو، جو مکر اور چال چلنا چاہتے ہو میرے خلاف چل لو، اور پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرا ولی اور میرا حمایتی تو اللہ ہے کہ جس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صرف میرا ہی ولی نہیں ہے، وہ ہر نیک وکار کا ولی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں کون لوگ مراد تھے؟ جو حضور پر ایمان لا چکے تھے، جو اہل ایمان میں سے تھے۔ وہ اللہ کا معاملہ صرف میرے ساتھ ہی ولایت کا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص کہ جو اللہ پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہے، جو اعمال صالحہ کرنے والا ہے، اس کا حمایتی اور اس کا پشتنا بھی اللہ ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اور وہ کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، نہ تو وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں میں نے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ جو پورا مکالمہ قرآن حکیم میں نقل کیا گیا تھا سورہ انبیاء میں، جبکہ حضرت ابراہیم نے ان کے سب سے بڑے ہیکل میں اور معبد میں داخل ہو کر ان تمام بتوں کو چورا چور کر دیا، اور جو سب سے بڑا تھا اس کو بالکل صحیح سالم رکھا، ان کی کی آنکھیں بھی تھیں اور کان بھی تھے، ہاتھ بھی تھے، سب کچھ تھا۔ اور جب وہ قوم آئی ہے بالکل ہلکائی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو گیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، تو فوراً خیال آیا کہ ہاں ہماری بستی میں ایک دیوانہ ہے، ایک نوجوان ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، ذرا اسے پکڑ کر لاؤ، اس سے سوال کرتے، یہ کام یقیناً اسی کا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً یہ کہا کہ ذرا اس بڑے سے پوچھو جو بالکل صحیح سالم ہے، وہ اس موقع کا عینی گواہ ہے، اس کی آنکھیں بھی اور وہ دیکھ رہا تھا، وہ تمہیں بتا دے گا کہ کس نے یہ کام کیا۔ فَرَجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، قرآن میں الفاظ ہے تو فوراً انہوں نے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر، گویا کہ اندر جو اصل صحیح حق تھا، جو صداقت تھی، وہ سامنے آ گئی کہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے ان کو بنایا ہے، اور اس کے بعد ہم کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ گواہی دے گا کہ فلاں شخص نے بقیہ تمام خداؤں کا جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ تو اس موقع پر یہ الفاظ ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر انہوں نے ذرا کچھ غور تو کیا کہ واقعتاً بات یہی صحیح ہے جو ابراہیم کہہ رہا ہے، یہ تو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہماری کیا مدد کر سکیں گے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وہ تو اس پر بھی قادر نہیں کہ اپنی ہی کوئی مدد کر سکے، اپنا کوئی دفاع کر سکے، اور تمہاری مدد کرنا یا تمہارا کوئی دفاع کرنا یا تمہاری حاجت روائی یا مشکل کشائی کرنا، یہ تو بہت بعید از قیاس بات ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم انہیں پکارو گے، دعا کرو گے کسی رہنمائی کے لیے، لا يَسْمَعُونَ، تو وہ کچھ نہیں سنیں گے، اگرچہ کان موجود ہیں لیکن سننے سے عاری ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بڑا خوبصورت انداز ہے، اور وہ ایسے ہے کہ جب تم انہیں دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں تو خیر کسی کو تجربہ نہیں ہوا، لیکن ممکن ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے کچھ ایسے ہوں کہ جنہیں ہندوؤں کے جو مندر ہیں وہاں جانے کا تجربہ ہوا، تو وہاں بڑی ہی خوفناک قسم کی دیویاں اور دیوتا بنائی ہیں، اور آنکھیں انگارے کی طرح لال، جو ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچے تو آنکھیں اسے آنکھیں چار ہو کے جو ایک انسان کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اوپر طاری ہو، جبکہ ہمارا دین اس کے بالکل برعکس ہے، انتہائی کلین۔ مجھے یاد آیا کہ ایک ہماری قرآن کانفرنس تھی اور پروفیسر مرزا محمد منور صاحب کا اس میں بیان تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دین عین فطرت ہے، اس میں کوئی ڈراوا، کوئی خوف اس قسم کی جسے آپ کو یہ آرٹیفیشل قسم کا خوف پیدا کر دینا، اور موازنہ انہوں نے کیا تھا ہندوؤں کے مندر اور مسجد کا، کہ مندر میں چلے جائیں تو اندر داخل ہوتے ہی آپ کو ایک جو اندھیرے کا احساس ہوگا، وہاں روشنی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو بھی اندر داخل ہوگا اسے ہیبت زدہ کرنا مقصود ہے۔ پھر ذرا اگر آگے جائیں گے تو آپ کو دائیں طرف کوئی دیوی نظر آئے گی کہ جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور آنکھیں جو ہے انگارے کی طرح سرخ ہے اور آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تھوڑا آگے جائیں گے تو کوئی اور دیوتا نظر آئے گا کہ نیچے تو اس کا جسم جو ہے وہ کسی سانپ کا ہے اور اوپر کی جو ہے انسانی سر لگا ہوا ہے۔
گویا کہ خوف زدہ کر دینا، آرٹیفیشل مینز کے ذریعے اس کے اوپر ہیبت طاری کر دینا، یہ تو ماحول مندر کا ہے۔ اس کے برعکس مسجد میں چلے جائیں، بیت اللہ چلے جائیں، پھر مسجد نبوی چلے جائیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا بھر میں جو مسجدیں ہیں وہ بیت اللہ کی بیٹیوں کے درجے میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سمن آباد میں جو ہمارا انجمن خدام القرآن کا مرکز ہے، اس مسجد کا نام ہی ہم نے مسجد بنت الکعبہ رکھا، بنت کعبہ، گویا کہ کعبہ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی، یہ مساجد جو ہیں کعبہ کی بیٹیاں، ان میں سے ایک بیٹی جو ہے مسجد بنت کعبہ کی شکل میں موجود ہے۔ تو یہ ایک کنٹراسٹ آپ کو نظر آئے گا، یہی معاملہ یہاں فرمایا گا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری ان کے گویا کہ نگاہوں سے نگاہیں چار ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھنے سے تو آ رہی ہیں، آنکھیں تو موجود ہیں، اور تمہیں خوفزدہ کرنے کے لیے انہیں بڑا خوفناک بھی بنا دیا گیا۔ ممکن ہے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی روشنائی وغیرہ ڈال کر اور کسی قسم کا اور ایلیمنٹ ڈال کر ان کے اندر ایک چمک بھی پیدا کر دی گئی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف ظاہری ہے، بناوٹی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فوٹوگراف اگر لی جائے اور آپ کیمرے کو فیس کرتے ہوئے کریں تو آپ کا اس تصویر کو سامنے سے دیکھیں، خواہ دائیں سے دیکھیں، خواہ بائیں سے دیکھیں، آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ شخص جو ہے آپ کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالے ہوئے، دراصل کہ دیکھنے میں آپ ممکن ہے اس کو دائیں طرف سے دیکھ رہے ہیں، بائیں طرف سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اصل میں کیمرے کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہی آرٹ اختیار کیا کرتے تھے اپنے یہ دیوی اور دیوتا بناتے ہوئے کہ گویا کہ وہ آپ کو گھور رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے ہو ان کو کہ وہ آپ کو گھور رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دراصل کہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، دیکھیں یہ سب کچھ بیان کرنے کے باوجود کیا فرمایا گیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو درگزر کرنے کی عادت اپنائیے۔ یہ تمام چیزیں جو آپ کو برانگیختہ کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ توحید کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے سب سے سینسٹیو ایشو ہے، اور ان لوگوں کا اگر معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے، دیویاں دیوتا ان کے سامنے سجدہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کے دل میں ان کے خلاف کوئی انقباض نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ کہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، اور حضور کی تو شدید ترین خواہش ہوگی کہ ہر شخص جو ہے حضور اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ حضور کو اختیار تو اللہ نے نہیں دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ خذ العفو، لیکن آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ آپ کو تو درگزر سے کام کرنا ہے، وامر بالعرف، اور حکم دینا ہے نیک کام کا، بھلے کام کا، واعرض عن الجاہلین، اور ان جاہلوں سے آپ اعراض اختیار کیجئے۔ جاہل عربی زبان میں کہتے ہیں جذباتی شخص کو، جو گویا کہ عقل، فکر، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت، وزڈم اگر دی ہے تو اس کو ایک طرف رکھ کر، بالائے طاق رکھ کر اپنے جذبات کی رو میں آ کر کوئی فیصلہ کرے، وہ جاہل ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، دیکھیں یہاں واحد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے کو کہیں شیطان کی چوک لگنے کا اندیشہ، میں اندیشہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ چوک کا لگ جانا، یہ گویا کہ انبیاء اور رسول کے لیے اس بات کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ گئی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر آپ کو اندیشہ ہو شیطان کی طرف سے، کہیں جو اس بات کے اندر ابال آ جائے، کہیں کسی نے کوئی بہت ہی بری بات آپ کے بارے میں کہہ دی ہے، اور یہ فرض کیجئے کہ آپ کے بارے میں کیا، اللہ کے بارے میں کہہ دی، جیسا کہ فرمایا گیا لا تسبوا الدہر، اس زمانے کو گالیاں مت دیا کرو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اگرچہ کہتے ہیں یہ زمانہ فلک ناہنجار ہے، یہ فلک ہے کیا؟ ان الدہر هو اللہ، یہ اس لیے کہ یہ دہر جو ہے، یہ فلک، یہ کائنات، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی شے کی طرف اگر کوئی منفی بات منسوب کرتے ہو تو گویا کہ تم اصل میں اس منفی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ اسی طرح حضور نے ایک موقع پر فرمایا، اگرچہ بہت ہی عام انداز میں ہے لیکن اسی کو آپ جب ایکسپینڈ کریں گے تو بات کھل جائے گی، کہ اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرو۔ تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضور کون بدبخت ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے؟ تو اس پر حضور نے فرمایا اگر تم کسی کے والدین کے لیے کوئی ناشائستہ الفاظ استعمال کرو گے، گالی کے الفاظ استعمال کرو گے، تو وہ پلٹ کر تمہارے والدین کے لیے وہی الفاظ استعمال کرے گا، لہذا تم موجب بن گئے اپنے والدین کو گالی دے دے کے۔ اسی حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کے الہوں کو، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ ریئیکشن میں آ کر رد عمل میں تمہارے معبود اللہ کے بارے میں وہی الفاظ استعمال کریں گے۔ لہذا یہ جو فرمایا گیا خذ العفو، آپ تو درگزر سے کام لیجیے، آپ برداشت کیجیے، وامر بالعرف، اور عرف اور اچھے اور نیک کام کا حکم دیجیے، وعارض عن الجاہلین، اور ان جذباتی لوگوں سے، جاہلوں سے اعراض کیجیے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کہیں بھی غصے میں آ کر یا کوئی ابال آ جائے
اور آپ کو شیطان کی طرف سے کسی چوک لگ جانے کا اندیشہ ہو جائے فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ کی پناہ پکڑیے۔ یہ اصل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ استعاذہ کہلاتا ہے۔ اور صحیح احادیث موجود ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے اور کسی بات کے اوپر جو ہے اس کے اندر لاوا پھٹ بننے کو جو ہے وہ تیار ہو، تو فوراً اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گویا کہ اپنے آپ کو اس شیطان ملعون سے جو اس کی طرف سے یہ حملہ ہوا ہے، اندر جو غبار ابھرا ہے اور جو ایک دم غصے کی کیفیت آئی ہے، اس کے لیے گویا کہ مرہم و پھاہ کی حیثیت رکھے گی۔ اور اسی ضمن میں حضور کے وہ الفاظ بھی ہیں، اگر غصے میں ہو تو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور فوری طور پر ایک گلاس جو ہے وہ پانی کا پی لو۔ اس کی وجہ سے بھی وہ اندر کی ایک ظاہری حدت جو ہے وہ بھی کم ہوگی، اور وہ جذبات اور جو اندر ابال ہے اس کے اندر بھی کمی واقع ہوگی۔ تو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے کسی چوک کا اندیشہ ہو تو فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ بالکل یہی الفاظ جو ہیں سورہ حامیم سجدہ کے مرکز میں موجود ہیں، اور وہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے وہاں ان کا سیاق و سباق کیا ہے۔ فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، مقام دعوت ہے، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کا مرحلہ یا یہ فیز وہ ہوتی ہے جہاں دوسروں کی طرف سے جو ہے بہت ہی کٹی جلی باتیں سننی پڑتی ہیں، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، اور یہ سب کچھ تو وہ معاملات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اسی طرح ہم نے یہ پچھلی آیات جو پڑھی تھی اس میں بھی وہ آپ کو یاد ہوگا بہت ہی، اولم یتفکروا ما بصاحب من جنہ، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ کوئی سوچ بچار، کوئی دانش تمہارے اندر سرے سے موجود نہیں؟ تمہارا دل گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی آسیب کا سایہ ہے، کوئی مجنونیت کا کوئی عارضہ پڑ چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کا دل تو یہ کہے گا کہ ہرگز ایسی بات نہیں۔ پھر یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ تمہارے اپنا آبائی دین جو ہے وہی اصل میں غلط تھا، وہ بت پرستی جب سے شروع ہو رہی ہے اس کا قطعاً کوئی تعلق جو ہے توحید کے ساتھ نہیں ہے۔ وہی بات یہاں کہی گئی کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ سمیع علیم، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یقیناً وہ لوگ کہ جو اہل تقوی میں سے ہیں، اہل تقوی میں کون ہوں گے؟ جن کے دل میں ایمان موجود ہوگا۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں مس کرتا ہے شیطان میں سے کسی کا کوئی طائفہ، ایک تو عزازیل ہے ابلیس لعین جو ایک پرسنالٹی ہے مکمل، جس نے اللہ سے اجازت لی تھی مجھے قیامت تک کے لیے اجازت دی جائے، وہ زندگی بھی دی جائے کہ جس میں وہ لوگ کہ جو تیرے پیروکار بننے کی کوشش کریں گے میں ان کے رستے میں روڑے اٹکاؤں گا، یہ اس نے اس وقت کہا تھا۔ ایک اس کی ذریت سلبی بھی ہے، اس کی اپنی شیطان کی جو نسل ہے اس میں اس کی ذریت چلی آ رہی ہے۔ پھر انسانوں میں سے بھی کتنے ہی وہ ہیں کہ جو ذریت مانوی کا درجہ رکھتے ہیں، کہ کہنے کو تو انسان ہے بظاہر دو ٹانگوں پر چلتے پھرتے، لیکن حقیقتاً شیطان اور شیطانوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہو۔ تو اس قسم کی بہت سی مثالیں آپ کو جو ہے آج کی دنیا میں بھی نظر آ جائیں گی۔ خاص طور پر امریکہ کو اگر سامنے رکھیے تو سب سے بڑا شیطان، اور یہ تو شیطان بزرگ کا لفظ جو ہے، جو حضرات بھی گئے ہوں کبھی حج کے لیے، تو یہ فارسی زبان میں جہاں یہ شیطانوں کو جو رمی جمرات ہوتی ہے تو سب سے بڑا شیطان، پھر چھوٹا درمیان کا شیطان، شیطان وسطیٰ، اور پھر سب سے چھوٹا شیطان، تو وہاں فارسی میں بھی لکھا ہو شیطان بزرگ۔ اب بزرگ وہاں کس معنی میں آتا ہے؟ بڑے کے لیے، سب سے بڑا۔ اب بزرگ ہمارے ہاں جو ہے ایسے شخص کے لیے ہوگا جو بڑا ہی اہل ایمان ہے، اہل تقویٰ میں سے ہے، جس کے اندر کوئی بزرگی کی شان موجود ہے۔ لیکن یہ کہ فرمایا گیا کہ جب شیاطین میں سے کسی کی کوئی مس تمہارے ساتھ ہوتی ہے کسی اعتبار سے، گویا کہ وہ نفسانی جذبات جو انسان کے اندر ہیں اس کے اندر کہیں انگیخت ہوتی ہے، صرف غصہ ہی نہیں ہے، صرف ابال کا آ جانا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر اعتبار سے شیطان جو ہے وسوسہ اندازی کرتا ہے انسان کے اندر۔ تذکروا، تو وہ لوگ کہ جو اہل ایمان اہل تقویٰ میں سے تو فوراً چونک جاتے ہیں، فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں، فوراً ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور فوری طور پر ان کے اندر وہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، پہچان لیتے ہیں کہ یہ شیطان کا وار ہے، یہ نفسانی انگیخت جو ہو رہی ہے شیطان کی طرف سے، مجھے اس وقت جو ابال آ رہا ہے، جو غصہ آ رہا ہے، تو فوری طور پر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ شیطان کی طرف سے اصل میں وہ ہو رہا ہے کہ جس میں مجھے اپنے آپے سے باہر کرنا چاہتا ہے۔ تذکروا، تو فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں، ٹھٹک جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور انہیں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کر انسان کو جو عافیت اور جو سکون حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے کہ جس سے انسان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور انہی شیطانوں کے بھائی بند ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا اس کی ذریت سلبی میں سے ہوں،
یمدونہم فی الغیب کہ جو ان کو کھینچے چلے جاتے ہیں گمراہی کی طرف، شیطنت کی طرف. ظاہر ہے کہ شیطان جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس نے تو آئندہ کے لیے جو زندگی گرانٹ کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ قیامت تک کے لیے میں تو کوشش کروں گا کہ کوئی ایک شخص بھی تیرا بندہ نہ بن سکے، اور بہت بڑا چیلنج تھا جو اس نے دیا. اور بعض احادیث ہے کہ جو اس پر صادق آتی ہیں کہ گویا کہ شیطان نے اپنے اس بات کو سچ کر دکھایا کہ انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ اسی کے پیروکار بن گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، جیسا کہ ہم نے وہ بھی پڑھا تھا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کے اعلی کار بنے تھے، شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنے والے بنے تھے. تو گویا کہ جو اس نے چیلنج دیا تھا اس اعتبار سے شیطان نے اپنی بات کو پورا کر دکھایا. اس لیے کہ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر وہ بات نقل کی گئی ہے، موجود ہے کہ جس میں فرمایا گیا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے فاسق و فاجر لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. اور آپ کسی سوسائٹی کے اگر آپ کراس سیکشن کاٹ کر دیکھیں گے تو یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. صرف نماز کے کرائیٹیریا اسی کا کسوٹی کو لے لیجئے. الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، سب مانتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں. اسلام اور کفر کے مابین حد فاصل نماز ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. یہ حدیث بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں. اس کے باوجود کتنی پرسنٹیج ہوگی ہماری آبادی کی کہ جو نماز کے نظام پر کاربند ہے؟ کتنے پرسنٹ ہوگی؟ خواہ بالکل نچلے طبقے کو لے لیجیے، خواہ ایلیٹ کو لے لیں، دونوں میں بالکل ایک ہی ریشو پروپورشن ہے. لہذا وہ بات جو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو شیطان نے کہا تھا کہ انسانوں میں سے اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو کشا کشا میرے پیچھے جہنم کی طرف چلے آئیں گے، کھینچے چلے آئیں گے، وہ اپنی بات میں سچا نکلا. اس نے تو یہ کام کر لیا، اس کا وار جو ہے وہ کارگر ثابت ہوا. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان شیطانوں کے جو چیلے چانٹے ہیں، جو ان کے بھائی بند ہیں، وہ بھی انہیں سرکشی کی طرف اور گمراہی کی طرف کھینچ رہے ہیں. ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، اور اس میں کہیں وہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کرتے. یہ تو اصل میں شیطان کی چالیں ہوتی ہیں جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا. اس کی ڈاکٹر صاحب اکثر مثال دیا کرتے ہیں کہ ممکن ہے کسی شخص کو تہجد کے وقت بیدار کر کے شیطان نے اسے فرض سے غافل کر دیا. فرض نمازوں سے وہ غافل ہے اس لیے کہ میں تو رات کو اکثر و بیشتر تہجد پڑھ لیا کرتا ہوں. تہجد اپنی جگہ کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنی اونچی عبادت ہے، کتنی افضل عبادت ہے، لیکن اس کی آڑ میں آ کر شیطان نے فرض سے غافل کر دیا. اسی طرح وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے شیطان کی طرف سے اور ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، نخوت پیدا ہو جاتی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اونچی شے سمجھنے لگتے ہیں. یہ بھی شیطان کی طرف سے وہی ہے جسے کہا گیا مَسَّ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ. یہ شیطان کی طرف سے ایک اور جگہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں، مجھے سورت کا نام یاد نہیں ہے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ کہ جو ربا کھاتے ہیں، جو سود خور لوگ ہیں، وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اس حال میں کہ گویا کہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا جو ہے ان کے اوپر دھپا لگ چکا، مخبوط الحواس ہو چکے ہوں گے. اور اس دنیا میں بھی جو سود خورانہ ذہنیت کے مالک لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہی آپ کو کیفیت نظر آتی ہے. ہر وقت جو ہے حل میں مزید، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اندر جسے آپ کہیے حرص و طمع، اس کے اندر کہیں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. یتخبطہ الشیطان کا دھپ لگ جانا. تو یہی بات یہاں فرمائی گئی اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی شے مس کرتی ہے تو گویا کہ اگر کوئی برا کام کرو گے تو شیطان پیچھے سے پیٹھ تھپکے گا، اور اگر کہیں نیکی کی طرف جاؤ گے تو شیطان روڑے اٹکائے گا. الذین یصدون عن سبیل اللہ، انسانوں میں بھی وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، اور شیطانوں میں سے بھی، خواہ وہ انسانوں ہی میں سے ہوں، شیطانی ذہن کے مالک وہ بھی ایسے لوگ ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی یا کوئی آیت لے کر نہیں آتے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ چانٹ اس کو خوب اچھی طرح چھانٹ کر اور خوب تراش خراش کر کے کوئی آیت کیوں نہیں لے کر آ گئے. یہاں دو اعتبارات سے اصل میں ترجمہ کیا گیا. ایک تو آیت کو اگر خالصتاً قرآن کی آیت لے تب بھی بات صحیح ہے، اس لیے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا کلام ہے. اگر کہیں وہ کلام کے پیش کیے جانے میں چند روز بیت گئے، 4-5 روز ہو گئے، حضور نے کوئی کچھ نہیں کہا کہ آج مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، تو بہت ہی طنز اور تمسخر کے انداز میں حضور کے پاس آتے تھے کہ کیا ہوا، کئی دن ہو گئے آپ کی طرف سے کوئی فرمودات آئے نہیں، کیوں نہیں آپ نے اپنی طرف سے کوئی شے گھڑ لی. اس لیے کہ پورا کا پورا کلام یہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا گھڑا ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جبکہ جس شخص کے دل کے اندر ذرا بھی کوئی جسے آپ کہیے خدا خوفی تھی، اس لیے کہ ایک اللہ ایک خدا کے ماننے والے تو وہ بھی تھے، انہوں نے جب قرآن کو سنا تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا.
اس کے اندر جو ایک جسے آپ کہیے جو ایک اس کے اندر شاہانہ انداز ہے، جو جلال ہے، جو جمال ہے، وہ کسی انسان کے کلام میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایسے بدبخت بھی تھے کہ جو کہتے تھے قرآن کے بارے میں کہ یہ تو اصل میں ان کا خود ساختہ کلام ہے، یہ تو گھڑا ہوا کلام ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ہم پڑھیں گے تو اگر چند دن گزر جاتے تھے اور کوئی آیت حضور پیش نہیں کرتے تھے تو فوراً کہتے تھے کہ کیوں نہیں کوئی گھڑ کر لے آئے اپنے پاس سے آیت۔ لیکن اگر ہم آیت کا ترجمہ معجزے سے کریں، جیسا کہ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر آیات، نشانیاں، اور اللہ کی وہ نشانیاں جو معجزات کی شکل میں مختلف انبیاء کو دی گئی، اس کا ذکر بھی آیات کی طرف سے، اللہ کی آیات ہے، تو اس میں تو پوری لسٹ ہے کہ جو موجود ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 تک 4 آیات ہیں جن میں 8 معجزات کے مطالبے کیے کہ ان میں سے کوئی ایک معجزہ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمارے سامنے پیش کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ صرف ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے ان لوگوں کی ذہنیت کا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز لن نؤمن لک، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اس زمین میں، اس بالکل بے آب و گیاہ زمین میں ہمارے لیے ایک چشمہ روانہ کر دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ یا یہ کہ آپ کے لیے یہ یہاں جو بھی یہ ریتلا جو یہ میدان ہے اس میں آپ کے لیے ایک جو ہے باغ فوری طور پر پیدا ہو جائے جس میں جو ہے کھجور کے درخت بھی ہوں، انگور کے درخت بھی ہوں۔ فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے آب پاشی کا نظام بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر چشمے بھی روان ہوں۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، اور چوتھے نمبر کا مطالبہ کیا تھا؟ یا جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ آسمان تمہارے اوپر ٹوٹ گرے گا تو آسمان ہمارے اوپر توڑ کر دکھا دیجئے۔ او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، اور پانچواں مطالبہ کیا تھا؟ یا یہ کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اگر ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ بھی موجود ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، چھٹا مطالبہ یہ تھا یا یہ کہ آپ کے لیے ایک سونے کا محل تعمیر ہو جائے۔ او ترقی فی السماء، یا یہ کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے نظر آئیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور آٹھواں مطالبہ یہ تھا اور ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیے ان 3 آیات میں جو آغاز کلام تھا وہ بھی یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ یا ان میں سے کوئی ایک آپ ہمارے سامنے نہ دکھا دیں۔ اور آخر میں بھی فرمایا گیا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم آپ کا آسمان پر چڑھ جانا، پرواز کر جانا، اس پر بھی صرف ایمان نہیں لائیں گے بلکہ جب تک کہ آپ ہمیں اترتے ہوئے، نزول کرتے ہوئے نظر نہ آئے اور آپ کے پاس ایک کتاب موجود ہو کہ جسے ہم خود اپنی نگاہوں سے پڑھیں۔ یہ مطالبے تھے جو ان کی طرف سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جب آپ کی طرف سے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا گیا ان کے بار بار کے مطالبوں کے جواب میں، تو کہتے ہیں کیوں نہیں اپنی طرف سے کوئی شے پیش کر دیتے؟ قل انما اتبع ما یوحى الی، نبی کہہ دیجئے کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اسی شے کا جو میری طرف وحی کی گئی ہے، من ربی، میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ للمؤمنین لقوم یؤمنون، یہ ہے اصل میں بہت ہی سوجھ بوجھ والی باتیں، بصیرت افروز کلام ہے۔ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ واضح نصیحت ہے، وہدن، اور سراپا ہدایت ہے یہ قرآن اور اس کی آیات، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر اس کو سنا کرو۔ اب دیکھیے یہاں اگرچہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی بالکل آخری آیات ہیں، بظاہر خطاب ان لوگوں سے بھی ہے جن کے سامنے حضور اپنا کلام، یہ قرآن حکیم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، لیکن اصلاً یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جیسے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے تو نہ صرف یہ کہ باہمی گفتگو ختم کر دیں بلکہ ہمتاً متوجہ ہو جائیں۔ استماع کہتے ہیں کسی شے کو خوب غور سے کنسنٹریٹ کرتے ہوئے کسی شے کو سننا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کر اس کی طرف خوب غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا اکثر و بیشتر اس پر ہمارے یہاں عمل نہیں ہوتا، کہیں گاڑی میں کوئی سیڑھی لگی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، گویا کہ وہ بیک گراؤنڈ میں تلاوت ہے، گاڑی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ باہمی گفتگو میں مصروف ہیں، انہیں کوئی احساس ہی نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کے بارے میں یہ آیت موجود ہے، حکم ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کرو، خوب غور سے اس کو سنا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا کہ اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ عام طور پر تراویح پہ بھی ہوتا ہے ہم کو۔
آگے امام صاحب کھڑے ہیں، تراویح کی رکعت جو ہے وہ جاری ہے، وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور پیچھے چند لوگ بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، اپنی دنیاوی گفتگو ہو رہی ہے۔ سراسر قرآن حکیم کا جو حکم ہے اس کی نفی ہے، قرآن حکیم کے حکم کی سراسر نافرمانی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر اس کو سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جایا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کرو اپنے رب کو، ذکر کرو اپنے رب کا، دونوں ترجمے ہیں۔ اور ذکر سے مراد جو ہے سب سے بڑا ذکر تو قرآن حکیم ہے، لیکن یہ کہ وہ تمام اذکار بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب ہم تک پہنچے ہیں، جو معصور ہیں، جو مسنون ہیں، وہ بھی ذکر میں آ گئے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد موجود رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو زندگی کے ہر لمحے پر جو ہے کوئی نہ کوئی ذکر مل جائے گا، قرآن کی آیات کی، اس کی روشنی میں آپ کو ذکر مل جائے گا، اور نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، اس کی روشنی میں آپ کو ذکر مل جائے گا۔ آنکھ کھلی ہے تو ذکر ہے، بیت الخلاء میں داخل ہوئے ہیں تو دعا موجود ہے، بیت الخلاء سے نکلے ہیں تو دعا موجود ہے، گھر سے نکلے ہیں تو دعا موجود ہے، کپڑے بدلنے لگے ہیں دعا موجود ہے، مسجد میں داخل ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں تو ذکر کرنا سب سے افضل ہے، مسجد سے نکلے ہیں تو دعا موجود ہے، سواری پر سوار ہونے لگے ہیں تو دعا موجود ہے۔ کون سا مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں دعا موجود نہیں؟ اور یہ تمام چیزیں کس لیے؟ تاکہ انسان کی صرف زبان ہی اللہ کی یاد سے معطر نہ رہے، بلکہ یہ کہ اس کے قلب و ذہن میں یہ خیال جو ہے جاگزی رہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں موجود ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو، اپنے رب کا ذکر کیا کرو، اپنے نفس میں، اپنے جی کے اندر، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی اور زاری کے ساتھ، وخیفہ، اور اس کا خوف اور ڈر رکھتے ہوئے۔ دیکھیے یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اس کے خوف، اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی پکڑ، جہنم، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عتاب، اور دوسری طرف اس کی محبت۔ یہ دونوں چیزیں بیلنس ہونی چاہیے، محبت اور اللہ کی رحمت، یہ دو چیزیں ایک طرف رکھیے، اور خوف اور اللہ کی پکڑ اور جہنم اور عتاب یہ دوسری طرف رکھیے۔ تو انسان کی کیفیت رہنی چاہیے بین الخوف والرجاء، کہ گویا کہ انسان جو ہے وہ خوف کی کیفیت بھی اس پر طاری رہے، اور امید اللہ کی رحمت سے وہ بھی اس کو موجود رہے۔ اگر انسان کسی ایک طرف چلا جائے گا تو اس کو ہم ایکسٹریمزم کہیں گے، کہ کوئی بالکل ہی انسان مبہوت ہی رہے اور اللہ کی رحمت سے گویا کہ بالکل ہی مایوس ہو جائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن میں کہا گیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ یہ تو مومن کا شیوہ ہے ہی نہیں، بلکہ اس حد تک حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جو اگر گناہ کر رہا ہے، اور کوئی احد جتنے بھی گناہ ہیں، تب بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اگر صدق دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہاں فرمایا گیا اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کیا کرو، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی اور زاری کے ساتھ، وخیفتاً، اور ڈر اور خوف کی حالت میں، ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، اور پکارا کرو اپنے رب کو اس آواز کے ساتھ جو بلند آوازی سے کم ہو۔ یہاں گویا کہ ہماری ہدایت فرما دی گئی کہ صرف جسے آپ کہیے کہ کوئی شخص جس کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے اور اس کے باوجود بھی اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو زور زور کے سے جو ہے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے بہت بلند آوازی کے ساتھ۔ تو یہاں بھی میانہ روی کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جس طرح انسان گفتگو کرتا ہے بلند آوازی کے ساتھ، اس طرح زور سے اللہ کو نہ پکارا کرو۔ بہت سی روایات ایسی ہیں، خاص طور پر ایک روایت جو ہے وہ تو بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ حضور نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ جو دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا کر اللہ کو پکار رہا تھا بہت بلند آوازی کے ساتھ۔ تو حضور نے اس کو روکا اور آپ نے فرمایا کہ تم کسی ایسی ہستی سے دعا نہیں کر رہے کہ جو معاذ اللہ بہرا ہے، وہ تو تمہارے دل سے نکلی ہوئی آواز کو بھی سنے گا۔ لہذا گویا کہ آواز کے اندر وہ پستی جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے، نہ بالکل ایسے کہ انسان کے ہونٹ بھی نہ ہلیں، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ انسان جو بھی کہہ رہا ہو اس کے اپنے کان اس کو سن رہے ہوں، تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو۔ یہ بھی ذکر کی گویا کہ آداب میں سے کہ ذکر کرے اور تمام لوگ، پورا مجمع جو ہے اگر اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہو تو یہ چیز بھی جو ہے کسی درجہ میں اس کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے۔ اور ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں ایک دن جو ہے گزر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر سے گزرے تو آپ نے محسوس کیا کہ وہ بھی نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت ہی پست آواز کے ساتھ، کہ آواز وہ محسوس ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے جب حضور گزرے ہیں تو وہاں حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے تھے اس وقت رات کے پچھلے پہر، اور وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے اور بہت بلند آوازی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، وہ اتنی زیادہ تھی کہ کئی گھروں کو میرے خیال اپنے لپیٹ میں لیے ہوگی۔ تو حضور نے نماز فجر کے بعد دونوں حضرات بھی موجود تھے، تو دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹھیک ہے دلوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، لیکن اتنے زور زور سے اللہ کو ذکر کرنا یا قرآن کو پڑھنا یہ بھی
گویا کہ ٹھیک نہیں. حضرت عمر سے حضور نے فرمایا کہ اپنی آواز میں کچھ پستی پیدا کرو، اور حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اس کے اندر تھوڑی سی بلندی پیدا کرو. اب یہ گویا کہ بہترین امتزاج ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے یا اللہ کا ذکر کرے تو اتنا ہو کہ کم سے کم یہ کہ وہ خود سنے، یا اس کے گرد اگر کوئی ایک آدھ اور جیسے آپ کہیے کہ حلقہ موجود ہے تو اس تک آواز پہنچے، اس سے باہر نہ جائے. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اسی طرح وہ آواز کی جو بلند آوازی سے کم ہو، بالغدو والآصال، صبح اور شام کے وقت. وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے خبر لوگوں میں سے مت ہو جائیے. گویا کہ یہاں مفہوم مخالف کیا ہوا؟ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ بے خبر لوگوں میں سے، غافل لوگوں میں سے. اور یہ وہ بات ہے جو حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو تو شیطان تو بڑا ہوشیار ہے، وہ تو اپنی تھوتری جو ہے انسان کے دل کے اوپر رکھتا ہے، جیسے ہی اسے غافل پاتا ہے تو فوراً وسوسہ دادی شروع کر دیتا ہے، فوراً دنیا داری کی باتیں، نفس پرستی کی باتیں، نفسانی انگیخت، یہ چیزیں پیدا کرنا جو ہے وہ انسان کے وہ شیطان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. تو گویا کہ یہاں فرمایا گیا کہ اپنے صبح و شام جو ہے اللہ کا ذکر، اس سے اپنے قلب و ذہن کو، اپنی زبان کو معطر رکھو. وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافل لوگوں میں سے مت ہو جاؤ. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، یقیناً وہ لوگ کہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں. یہاں کون مراد ہیں؟ فرشتے. اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا آپ کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتے، ہماری شمار قطار میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ حضور کے وہ الفاظ میں بارہا آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی چپا بھر جگہ بھی ایسی موجود نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، اللہ کی تسبیح نہ کر رہا. اور یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے اس کا ہم کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتے. مطلب گویا کہ جسے آپ لائٹ ایئرز کہتے ہیں، وہ بھی بلینز میں چلے جائیں تب بھی جا کر کسی ایک کونے تک آپ اس کائنات کے نہیں پہنچ سکتے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی. تو وہ کہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں، یہ فرشتے مراد ہیں. لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی سے استکبار نہیں کرتے. انسان کا اپنے نفس کی بندگی میں مبتلا ہو جانا گویا کہ بغاوت ہے اللہ کی بندگی کے خلاف، یہ استکبار ہے. شیطان کو بھی وہی کبر لاحق ہوا تھا نا کہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے گندے پانی کے بوند سے. چلیے خیر اس وقت حضرت آدم علیہ گندے پانی کی بوند کا معاملہ تو چلیے بعد میں آنے والی نسل کا ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی الفاظ تو موجود ہے کہ ایسے گارے سے کہ جس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی، جو سنا ہوا گارا تھا اور پھر وہ ٹھیکری کی شکل اختیار کر گیا، اس سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی. تو شیطان کے اندر استکبار پیدا ہوا اپنی خلقت کے اعتبار سے کہ میں تو خلقت کے اعتبار سے اس سے کہیں افضل ہوں. آگ بہت لطیف شے ہے، میں اس کی لپٹ سے پیدا کیا گیا جبکہ آدم کو تو نے گارے سے پیدا کیا. تو یہ استکبار اس شیطان کے اندر تھا. فرمایا گیا کہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ استکبار نہیں کرتے. عند رب عن عبادتی، اللہ کی بندگی سے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کی حمد کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں بھی کہا تھا. اگرچہ آج جب میں اس کی کچھ تفسیر دیکھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ بہت سے ائمہ کے نزدیک آیت سجدہ پر سجدہ واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے نزدیک تقریباً وداؤٹ ایکسیپشن جو ہے یہ واجب کے درجے میں ہے، گویا کہ نہ کرنے والا جو ہے ایک درجے میں گناہ گار ہے. لہذا تمام لوگ جنہوں نے یہ آیت مبارکہ کی سماعت کی وہ سجدہ ضرور کریں، چاہے بعد میں یہاں آ کر لیں یا اپنے گھر جا کر کریں. صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، میں نے جو خاص طور پر نوٹ کی تھی. حضور نے فرمایا کہ جب انسان سجدے والی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان اپنا آپا پیٹ لیتا ہے اور فوراً اسے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے. اس لیے کہ شیطان نے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس نے تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی، قیامت تک کی زندگی کا تو اللہ سے جو ہے وہ گارنٹی لے لی تھی نا. لہذا شیطان موجود ہے اور اسے فوراً اپنی زندگی کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے. تو الحدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تو شیطان اپنا آپا پیٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی. ابن آدم کو جب سجدے کا حکم ہوا تھا تو اس نے سجدہ کیا اور جنت اس کے لیے لکھ دی گئی، اور اس موقع پر میں نے انکار کیا تھا اور اب میرا انجام جہنم ہے. اب یہ گویا کہ شیطان کا اعتراف ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے. گویا کہ یہ بھی اس کو ایک جس درجے جلن ہوتی ہوگی اور وہ واقعہ یاد آ جاتا ہوگا کہ اگر میں نے کہیں اس وقت سجدہ کر دیا ہوتا تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا. لیکن یہ اگر والی بات جو ہے ان کلمت لو، یہ لو اور کاش اور اگر، یہ کلمہ جو ہے یہ تو گویا کہ اصل جسے آپ ایمان کی بات کہیں گے اس سے تو الگ شے ہے. وہاں تو شیطان کی جو ہے راگزر شروع ہو جاتی ہے، اس کی پگڑنیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے اندر جو ہے وہ واقعتاً اپنی عبادت کے جذبات پیدا فرمائے، وہ بندگی کے صحیح جذبات کہ جس میں ہمارے اندر شکر گزاری بھی ہو، اللہ کے انعامات احسانات کا جو ہے وہ ہمارے اندر شعور بھی پیدا ہو،
اور وہ رد عمل میں ہمارے اندر سے جو ہے ہمارے قلب سے، ہمارے جوارح سے، ہماری زبان سے اللہ کے لیے بندگی اور شکر گزاری پیدا ہو۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔